السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں ہے کہ کون سی جگہ پر تعوذ پڑھا جاتا ہے اور کون سی جگہ پر تسمیہ پڑھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آداب تلاوت کے بارے میں ہے اور تیسرے نمبر پر آداب تلاوت کے فضائل کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے جس کے پڑھنے سے زبان سے تلفظ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھلائی تھی۔ ایک دعا ہے اور ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ کھول دے میرے لیے میرے سینے کو، ویسر لی امری، اور آسان کر دیجئے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ رب العزت میری زبان کی جو گرہ ہے، جو لکنت ہے، اس کو کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو سب سمجھ سکیں۔ رب یسر، اے اللہ آسان کر دیجئے، ولا تعسر، اور مشکل مت کریں، وتمم بالخیر، اور خاتمہ بالخیر فرما دیجئے، وبک نستعین، اور مدد فرمائیے، یا فتاح، اے کھولنے والے، یا فتاح، اے کھولنے والے، یا فتاح، اے کھولنے والے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ میرا سب سے پہلا ٹاپک تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں ہے۔ تعوذ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھا جائے، پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے، اور اس کے پھر بعد میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یعنی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ سوائے سورہ توبہ کے، یعنی سورہ توبہ کے سوا، سورہ توبہ کے علاوہ تمام سورتوں کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ اب بات سورہ توبہ کی ہے کہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ تو اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ لکھی نہیں گئی۔ اب کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات یعنی سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھوایا تھا، اور اگر تلاوت کی ابتدا سورہ توبہ سے ہو تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر تلاوت کی ابتدا یعنی تلاوت کی ابتدا سورہ برات سورہ توبہ کے کسی درمیانے حصے سے ہو تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اختیار ہے، چاہے تو آپ پڑھیں یا چاہے تو آپ نہ پڑھیں۔ یہ تھی بات سورہ توبہ کی، اور اس سورہ توبہ کے علاوہ قرآن پاک کی دوسری سورت کے درمیان سے اگر شروع ہو تلاوت تو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا مستحب ہے۔
یا صرف تعوذ بھی کافی ہے، یعنی صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی کافی ہے۔ تلاوت کرتے کرتے سورت شروع ہو جائے تو صرف تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ یہ تھا تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں اب آپ کو بتاتی ہوں آداب تلاوت۔ تمام نیک اعمال کا ثواب رضا الہی کی نیت سے ملتا ہے۔ جو عمل شہرت یا مال کی خاطر کیا جائے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک ایک عظیم الشان کتاب ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ قرآن پاک باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ دوران تلاوت کسی سے بات نہ کریں، یعنی کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ اگر بہت ضروری بات کرنی ہو تو قرآن کریم کو بند کر دیں اور دوبارہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت شروع کر دیں۔ قرآن کریم تکلف سے پاک اچھی آواز میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن راگ اور نوحہ کی طرز اور فر یعنی جلدی جلدی تیز تیز پڑھنا جس سے لفظ پورے ادا نہ ہو ممنوع ہے، یعنی منع ہے اس کا فاسٹ پڑھنا۔ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلیں، یعنی جو ہا ہے اسے ہا کی طرح ہی ادا کریں، اسے ہا نہ پڑھیں۔ اسی طرح باقی بھی جو قوف ہے اس قوف کی طرح ہی پڑھیں، کاف نہ پڑھیں۔ حرکت کو اتنا نہ کھینچیں کہ حروف بن جائیں۔ جو زبر ہے زبر کو اتنی ہی مقدار میں پڑھیں، زیر کو بھی اتنی ہی مقدار میں پڑھیں اور پیش کو اور باقی جو حرکات ہیں ان کو اتنی ہی مقدار میں پڑھیں جتنا اس کے پڑھنے کا حکم ہے۔ پر حروف کو پر اور باریک حروف کو باریک پڑھیں۔ پر حروف اور باریک حروف کا قاعدہ میں نے آپ کو تعوذ اور تسمیہ والی ویڈیو میں بتایا تھا، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اگر ہو سکے تو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کریم کو خشلخانی سے پڑھیں، اس طرح قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب تلاوت قرآن پاک کے فضائل۔ قرآن پاک کی حیثیت قانون اور تاریخ کی عام کتابوں جیسی نہیں، جن سے اصل غرض صرف مسائل اور واقعات ہوتے ہیں اور ان کے الفاظ کا ورد مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ محبوب حقیقی خدائے ذوالجلال کا پیغام محبت ہے جس کو شوق و تعظیم کے ساتھ نمازوں میں اور خارج نمازوں تراویح میں بار بار پڑھنے کا حکم ہے، اور اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص اٹک کر پڑھتا ہے یعنی اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کو اس اٹکنے کی وجہ سے دگنی نیکیاں ملتی ہیں، یعنی اس کو 10 کی جگہ 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس عظیم اجر کی بشارت دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات الف لام میم کی مثال دے کر فرمایا کہ یہ 3 حروف ہیں، یعنی الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، تو ان پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، جن حروف کے معنی اہل علم کو بھی معلوم نہیں۔ ان کی مثال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ معنی و مطلب سمجھے بغیر بھی قرآن کی تلاوت عظیم عبادت ہے، لیکن صرف الفاظ پر قناعت اور مطلب سے بے خبری یقیناً علم حقیقی سے محرومی ہے۔ ایک حدیث قرآن مجید میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ تلاوت کرنے والا
خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کو بن مانگے وہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو دعائیں کرنے والے کو بھی بعض دفعہ نہیں ملتی۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں بھی آتا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی سے کرے، روزانہ ڈیلی پڑھے قرآن شریف کو اور اس کے حکموں پر عمل کرے، یعنی اس کے رولز پر عمل کرے، اس کے والدین کو نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ قیامت کے دن ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قرآن کریم کا ماہر نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، جو شخص قرآن پاک پڑھ کر اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرے گا، یعنی اپنی زندگی کا معمول بنائے گا، وہ اپنے خاندان کے، اپنی فیملی کے 10 آدمیوں یعنی 10 ممبرز کی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور خود اس کو جو ملے گا وہ تو بے حساب ہوگا۔ اختتام تلاوت پر، یعنی تلاوت کرنے کے بعد خیر و برکت کی اور قبولیت کے لیے دعا کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت انسان کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ مجھے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کرو، اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔